آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد ہم خبر شامل کریں گے۔ ایران سے آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بڑا دعویٰ ہے جو سامنے آیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ میرے خیال میں مذاکرات میں کوئی گیم نہیں ہو رہا۔ امریکی وفد چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والا ہے۔ ڈیل ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملاقات کرنے کو تیار ہوں۔ ایرانی قیادت ملنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اسرائیل کے کہنے پر ایران جنگ کا فیصلہ نہیں کیا۔ پولز اور فیک نیوز کو حیرانگی کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ امریکی صدر کا سفارتی محاذ پر ایک بار پھر بڑا بیان۔ ایران سے براہ راست مذاکرات اور تصفیہ کا عندیہ دے دیا۔ نیو یارک پوسٹ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ تہران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ ڈیل کی صورت میں ایرانی قیادت سے خود ملاقات کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ایرانی قیادت دانش مندی کا مظاہرہ کرے تو ان کے سامنے ایک عظیم اور خوشحال مستقبل موجود ہے، تاہم ان کی یہ خواہش ہمیشہ برقرار رہے گی کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے جنگی فیصلوں کا صحرا اسرائیل کے سر باندھنے کی تردید کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ 7 اکتوبر کے واقعات کو بنیاد بنا کر کیا گیا، کسی کے کہنے پر نہیں کیا۔ اپنی گفتگو میں ٹرمپ نے روایتی جارحانہ انداز اپناتے ہوئے امریکی میڈیا اور حالیہ پولز کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے فیک نیوز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کی 90% خبریں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ ٹرمپ پر امید ہے کہ ایران کے معاملے پر بہترین نتائج سامنے آئیں گے اور وہ اپنی شرائط پر خطے میں ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ ہم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کو قبول نہیں کریں گے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا مطلب ایران کا سرنڈر بن جائے، کسی دھمکی کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کو قبول نہیں کریں گے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کا سوشل میڈیا پر بیان سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات ہوں، ایران کا سرنڈر بن جائے، کسی دھمکی کو قبول نہیں کریں گے۔ ٹرمپ مذاکراتی ٹیبل کو سرنڈر ٹیبل پر بدلنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ناکہ بندی کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ 2 ہفتوں میں میدان جنگ میں نئے اقدامات سامنے لانے کی تیاری کر لی ہے۔ امریکی خبررساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے وفد اسلام آباد بھیجنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ امریکی ایجنسی کے مطابق ایران اور امریکہ دونوں کے وفود اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ دوسری جانب ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنا ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران اور امریکہ کے سفیروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم کو بھی آگاہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے انتظامات پر گفتگو ہوئی۔ ایرانی سفیر نے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بات چیت ہوئی۔ امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ وعدوں کی پاسداری ہی بامعنی مذاکرات کی وجہ ہوتی ہے۔ امریکہ کے طرز عمل پر تاریخی عدم اعتماد اب بھی موجود ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ امریکی حکام کے متضاد بیانات صورتحال کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ امریکی اشارے اس تاثر کو مضبوط کرتے ہیں کہ واشنگٹن ایران کے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایرانی قوم کسی دباؤ یا طاقت کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرے گی۔ چینی صدر کا سعودی ولی عہد کو ٹیلی فون، 2 طرفہ تعاون کو مزید توسیع دینے پر گفتگو کی گئی۔ چینی صدر نے آبدہ ہرمز سے جہازوں کی معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور دیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیا جائے۔ جہاز پر امریکی فوج نے قبضہ کر لیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اقدام ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر اٹھایا گیا ہے۔ تجارتی جہاز چین سے ایران واپس آ رہا تھا۔ امریکی فوج نے انجن روم میں سوراخ کر کے جہاز کو روکا۔ نئے ہرمز کے اطراف امریکی فوج نے جارحانہ کارروائی کی۔ ناکہ بندی توڑنے پر ایرانی جہاز پر قابض ہو گئی۔ جہاز کی شناخت MV ٹوسکا کے نام سے ہوئی۔ سینٹ کام نے واقعے کی ویڈیو جاری کر دی۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا
امریکی فوج نے ایک ایرانی بحری جہاز کو روکا جو اپنا ہرمز پر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاز تقریباً 900 فٹ لمبا اور ایک طیارہ بردار بحری جہاز جتنا وزنی ہے۔ امریکی بحریے کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر نے خلیج عمان میں جہاز کو روکا۔ جہاز کو روکنے کی وارننگ بھی دی لیکن ایرانی عملے نے سننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد امریکی بحریے نے جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر کے اسے روکا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جہاز اب امریکی مرینز کے قبضے میں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاز میں کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو یورپی کونسل کے صدر کا ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ صدر کوسٹا نے خطے میں مذاکرات اور استحکام کے فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی، کہا کہ یورپی یونین امن عمل کی ہر ممکن حمایت کے لیے تیار ہے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی سلامتی یقینی بنانے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات چیت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے تمام زیر التوا مسائل کے حل کے لیے جلد از جلد مسلسل مذاکرات اور روابط کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز شدید مندی دیکھنے میں آئی ہے اور دوسری جانب سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ماہرین تیزی سے بدلتے عالمی حالات اس کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بڑی مندی، سونے کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کا آغاز اچھا نہ تھا۔ 100 انڈیکس 1742 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,72,196 کی سطح پر بند ہوا۔ دوران ٹریڈنگ مارکیٹ شدید دباؤ کا شکار رہی اور ایک موقع پر انڈیکس 4,713 پوائنٹس گر کر 1,69,226 کی کم ترین سطح تک بھی چلا گیا تھا۔ مارکیٹ میں ایک اہم نفسیاتی حد بھی برقرار نہ رہ سکی، جس کے باعث سرمایہ کاروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر انڈیکس 1,73,939 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ ماہرین کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مارکیٹ دباؤ کا شکار ہوئی۔ دوسری جانب سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی میں ایک تولہ سونا 4,900 روپے سستا ہو کر 5,01,162 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 4,201 روپے کی کمی کے بعد 4,29,665 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت $39 کی کمی سے $4,788 پر آ گئی ہے۔ اس طرح چاندی کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے میں آئی، جہاں ایک تولہ چاندی 145 روپے سستی ہو کر 8,417 روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اور کراچی میں نقل مافیا کا راج ہے۔ کراچی میں نقل مافیا کے خلاف پولیس نے ایکشن لیا ہے۔ پیپر لیک میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ CIA پولیس کے مطابق ملزمان کو ملیر سرجانی، نیو کراچی، گلشن اقبال سے گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں مبین خان، اسامہ بلال اور عبدالرزاق شامل ہیں۔ اس گروہ کا سرغنہ مبین بتایا جاتا ہے، جو سندھ مدرسہ الاسلام سائبر سیکیورٹی فائنل کا طالب علم ہے۔ ملزمان طالب علموں سے پیپر لیک کے بدلے لاکھوں روپے وصول کر چکے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ٹنڈوالا یار اور حیدرآباد کے عوام کو خوشخبری سنا دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 22 اپریل سے ٹنڈوالا یار اور حیدرآباد کے درمیان پیپلز حکومت سندھ مرحلہ وار اس سروس کو صوبے کے دیگر اضلاع تک بھی توسیع دے گی۔ ستھرا پنجاب پروگرام وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صوبے کی عوام کے لیے تحفہ ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں عزت ملی۔ 10 مئی کو دشمن نے ایڑیاں رگڑ کر معافی مانگی کہ جنگ بندی کراؤ۔ آج پاکستان کا دنیا میں اہم مقام ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ضلع شیخوپورہ کو مثالی ضلع بنانے کے لیے 45 ارب روپے دیے ہیں۔ ملک کو عزت دلانے کی بات ہو جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچانے کا مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو ہے وہ ادا کیا۔ 10 مئی کو صرف 4 گھنٹے کی جنگ کے بعد جو ہے وہ ہمارے دشمن کو ایڑیاں رگڑنی پڑی کہ ہماری صلح کرا دو، ہم پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اور آج بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہی ہے جب پاکستان کو عزت مل رہی ہے۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو چیف منسٹر صاحبہ نے ستھرا پنجاب کے نام سے پنجاب کے لوگوں کو ایک تحفہ دیا ہے 45 ارب روپے سے،
पंजाब के ये शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें हैं वो 10 रोज़ के अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला पहुंच रही हैं। इन्हीं सड़कों के ऊपर जो है लाहौर से शेखुपुरा आपको ग्रीन बसेस जो हैं 20 रुपए किराए के अंदर, उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए की सब्सिडी चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद पंजाब के खजाने से जो है वो लोगों को देती हैं। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।